الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. کیا پھر وہ اس سے مامون ہیں، بے خوف ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذاب میں سے ڈھانپنے والا عذاب آ جائے. او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے. وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ انہیں پتہ نہ ہو. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میرا اتباع کیا. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، اور ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر مردوں کو بستیوں والوں میں سے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو متقی ہیں. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے ہو، کیا پھر تمہیں عقل نہیں. حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ انہیں جھٹلایا گیا تو ان کے پاس ہماری نصرت آ گئی، پھر انہیں نجات دی گئی جنہیں ہم نے چاہا. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب لوٹایا نہیں جاتا مجرم قوم سے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے. ما كان حدیثا یفترى، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو گھڑ لیا جائے. ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن ان کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے تھیں. وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، تلک آیات الکتاب، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور جو قرآن آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا وہ حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ایسے ستون کے بغیر جس کو تم دیکھو. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے. کل یجری لاجل مسمى، سب کے سب چلتے رہیں گے مقررہ وقت تک کے لیے. یدبر الامر، وہ تمام امور کی تدبیر کرتا ہے.
युफस्सिलु الآيات लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून, आयात को तफसील से बयान करता है ताकि तुम अपने रब की मुलाकात पर यकीन रखो। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द वजअल फ़ीहा रवासिय व अन्हारा, और वही अल्लाह है जिसने ज़मीन को फैलाया और उसमें पहाड़ रख दिए और नहरों को बनाया। वमिन कुल्लि थमराति जअल फ़ीहा ज़ौजैन इत्नैन युग़शिल लैल अन्नहार, और तमाम फलों के उसने ज़मीन में जोड़े बनाए, यानी नर और मादा। वो रात को दिन पर ढांपता है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, यकीनन इसमें अलबत्ता निशानियां हैं ऐसी कौम के लिए जो सोचती है। वफ़िल अर्दि क़ितअुन मुतजाविरातुन, और ज़मीन में मिले जुले टुकड़े हैं। व जन्नातुम मिन अअनाबिन, और अंगूर के बागात हैं। व ज़र्उन, और खेतियां हैं। व नख़ीलुन, और खजूर के बागात हैं। सिनवानुन व गैरु सिनवानिन, कुछ शाखों वाले होते हैं और कुछ शाखों वाले नहीं होते। युस्क़ा बिमाइन वाहिद, हालांकि एक ही पानी से उन्हें सैराब किया जाता है। व नुफ़द्दिलु बअदहा अला बअदिन फ़िल उकुल, और हम उनमें से एक को दूसरे से बढ़ा देते हैं मज़ों में, जायक़ों में। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून, यकीनन इसमें निशानियां हैं ऐसी कौम के लिए जो अक्ल रखती हैं। व इन तअजब फ़अजबुन क़ौलुहुम, और अगर आप ताज्जुब करें तो उनकी ये बात काबिल ताज्जुब है। अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम अस्सिर नौ जिंदा किए जाएंगे। उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, उन्होंने अपने रब के साथ कुफ्र किया। व उलाइका अल-अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम, और उनकी गर्दनों में तौक़ होंगे। व उलाइका अस्हाबुन नार, और यही लोग दोज़खी हैं। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। व यस्तअजिलूनका बिस्सय्यिअति क़ब्ल अल-हसनति व क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिमुल मथुलात, और ये आपसे बुराई को जल्दी तलब कर रहे हैं भलाई से पहले, हालांकि उनसे पहले भी अज़ाब गुजर चुके हैं। व इन्न रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम, और यकीनन तेरा रब अलबत्ता इंसानों की उनके जुल्म के बावजूद मग़फ़िरत करने वाला है। व इन्न रब्बका लशदीदुल इक़ाब, और यकीनन तेरा रब सख्त सज़ा देने वाला है। व यक़ूलु अल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिह, और काफिरों ने कहा कि इस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई मुअजिज़ा क्यों नहीं उतारा गया। इन्नमा अंत मुन्ज़िरुन व लिकुल्लि क़ौमिन हाद, आप तो सिर्फ डराने वाले हैं और हर कौम के लिए एक हादी होता है। हल लुगात, गाशियतुन इसमें फ़ाइल वाहिद मुअन्नस है, गशियुन मस्दर है, इसमें फ़ाइल वाहिद मुअन्नस है। गशुन मस्दर बाब समिआ, माना इहाता करने वाली आफत, घेरने वाली मुसीबत। बग़ता ये यकायक अचानक के माना में है और बाब फतहा से इस्तेमाल होता है। मस्दरी माना अचानक आना। सुबहान अल्लाह, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि ये फ़ेल महज़ूफ़ का मफ़ूल मुतलक़ होता है। इस्तयअसा, इस्तिआस मस्दर है बाब इस्तिफ़ाल, माना मायूस होना। नुज्जिया मस्दर तंजियतुन बाब तफ़ईल, माना नजात देना। ये फ़ेल माज़ी मजहूल वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है। बस माना अज़ाब। अलबाब ये जमा है, वाहिद है लुब्बुन,
معنی عقل، حدیث معنی بات جماتی ہے احادیث، سورہ رعد ہماری شروع ہو رہی ہے، رفع مصدر ہے، باب فتح یہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، معنی بلند کیا۔ استوا کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، امام بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمام اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ استوا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استوا کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا کہ استوا معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے، اور کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ رواسی یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے راسیت المعنی پہاڑ۔ زوجین دو قسمیں، یعنی ہر قسم کے پھلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں بنائی ہیں، جیسے میٹھا اور کھٹا، سفید اور سیاہ، چھوٹا اور بڑا۔ واحد زوج جماتی ازواج، قطع معنی ٹکڑے، یہ جمع ہے واحد قطعۃ۔ متجاورات یہ اسم فاعل جمع مؤنث، واحد ہے متجاورۃ، مصدر ہے تجاور، باب تفاعل، معنی ملے ہوئے ہونا۔ نخیل کے معنی کھجور کے درخت، واحد ہے نخیلۃ۔ سنوان ایسے درختوں کو کہتے ہیں جن کی جڑ ایک ہو، اس کا واحد ہے سنون، گویا یہ جمع ہے واحد ہے سنو۔ الاکل میوہ پھل، جماتی اکال۔ الاغلال یہ جمع ہے واحد غل، معنی تو۔ المثلات یہ بھی جمع ہے سزائیں، سزا کے واقعات، واحد ہے مثلۃ۔ وجوہ اعراب، غاشیتن یہ فاعل ہے، تأتیہ فعل ہے، ہم ضمیر مفعول بھی مقدم ہے۔ بغتتن یہ بربنائے حال منصوب ہے، وہم میں جو واو ہے یہ حالیہ ہے۔ علی بصیرتن یہ دعو فعل سے متعلق ہے۔ سبحان اللہ یہ بربنائے مفعول مطلق منصوب ہے۔ رجالن یہ مفعول بھی ہے، نکرہ ہے، بعد والا جملہ اس کی صفت ہے۔ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم افلم یسیروا فی الارض، حمزہ استفہام کے لیے ہے، فا یہ تزیینیہ ہے، فینظروا میں جو فا ہے یہ عاطفہ ہے، کیف یہ خبر مقدم ہے، کان عاقبۃ الذین یہ کانا کا اسم ہے۔ ولا دار الاخرتی لام یہ لام ابتدائیہ ہے، دار الاخرہ مبتدا ہے، خیر خبر ہے۔ افلا تعقلون میں جو فا ہے یہ فا تزیینیہ ہے، حتی یہ ابتدائیہ ہے، اذا یہ ظرفیہ ہے۔ جاءہم نصرنا، جاء فعل، ہم ضمیر مفعول بھی مقدم، نصرنا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل۔ بأسنا یہ لا یردو کا نائب فاعل ہے۔ لقد میں جو لام ہے یہ لام جواب قسم کے طور پر ہے۔ عبرتن یہ کانا کا اسم ہے، فی قصصہم یہ کانا کی خبر مقدم ہے۔ کانا فعل ناقص ہے، ضمیر ہوا اس کا اسم ہے، حدیثاً یہ اس کی خبر ہے۔ اور تصدیق الذی کا جو عطف ہے یہ واو عاطفہ ہے، اس جملے کا جو عطف ہے وہ حدیثاً پر ہے، اس بنا پر یہ بھی منصوب ہے۔ اسی طرح وہ تفصیل کل شیء، وہ تفصیلہ کا جو عطف ہے تصدیقہ پر ہے، اس بنا پر یہ بھی منصوب ہے۔ وہ ہدن و رحمتن ان کا عطف تفصیل پر ہے۔
اور ان سب کا عطف حدیثاً پر ہے جو کانا کی خبر ہے. والذی، الذی یہ مبتدا جملہ ہے، الحق یہ اس کی خبر ہے. ترونہا یہ عامدین کی صفت ہے. ثم حرف عطف ہے. فیہا یہ جعل سے متعلق ہے. رواسی وانہارا یہ مفعول بھی ہے. من کل الثمرات یہ کسی شبہ فعل سے متعلق ہے. زوجین اثنین، زوجین یہ مفعول بھی ہے، اثنین اس کی تاکید ہے. فی الارض یہ خبر مقدم ہے. قطع متجاورات یہ پورا جملہ یہ مبتدا مؤخر ہے. بعضھا یہ نفضلو کا مفعول بھی ہے. ان تعجب یہ جملہ شرطیہ ہے. فارابطہ ہے، جزائیہ ہے. اس اعتبار سے بعد والا جملہ جواب شرط ہے. المثلات یہ خلط کا فاعل ہے. لدو مغفرہ یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. لولا یہ حرف تحدید ہے. آیتن یہ انزلہ کا نائب فاعل ہے. لکل قوم یہ خبر مقدم ہے. ہادن یہ حالت رفعی میں ہے، اصل میں ہادیون ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے اس لیے حالت رفعی میں ہے، مبتدا مؤخر ہے. تشریح آیات. طلب عزیز، ہم آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 100 تک قصہ یوسف کا آخری مرحلہ بیان کر رہے تھے، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ قصہ یوسف کے اس حصے میں جو باتیں قابل توجہ ہیں ہم ان کا ذکر کریں گے. چنانچہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی مالی تنگی اور مشقت کا عزیز مصر کے سامنے تذکرہ کیا. اس سے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت اپنی پریشانی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا اور دستے سوال پھیلانا بہتر نہیں ہے. لیکن اگر آدمی واقعی مشقت میں مبتلا ہو تو ایسے آدمی کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھنا جائز ہے، جس سے امید ہو کہ وہ اس کی ضرورت کو پوری کر دے گا. حضرت یوسف علیہ السلام آنے والوں سے ان کی پونجی لے کر بدلے میں غذائی اجناس بیچ رہے تھے اور خود ناپ کر دے رہے تھے، جیسا کہ آیت نمبر 59 میں اور آیت نمبر 63 میں ذکر آ چکا ہے. اور آیت نمبر 88 میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے ناپ کر دینے کا مطالبہ کیا. اس سے معلوم ہوا کہ خرید و فروخت کے معاملے میں بیچی جانے والی شے کو وزن کرنے یا ناپ کی ذمہ داری بیچنے والے پر ہے، نہ کہ خریدنے والے پر. لہذا اگر اس کام کے لیے کچھ اخراجات بھی آتے ہوں تو بیچنے والے پر اس کی ذمہ داری ہوگی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم. تثریب کے معنی اصل میں عار دلانے کے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ غلطی پر نادم ہو تو اس کو مزید عار دلانا اور رسوا کرنا درست نہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی باندی زنا کی مرتکب ہو جائے تو اس کو اس کی سزا دے دو، لیکن اس کو عار نہ دلاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص چہرے پر ڈالنے سے بینائی کا واپس آ جانا یا دور سے ان کی خوشبو محسوس کرنا دراصل یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبروں کو عطا کیا جاتا ہے. اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں. مفسرین رحمہم اللہ نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں خوشخبری آئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دینی کیفیت کے بارے میں سوال کیا.
تم لوگوں نے یوسف کو کس دین پر چھوڑا ہے؟ جب لوگوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسلام پر چھوڑا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور کہا اب نعمت خداوندی کی تکمیل ہو گئی، الآن تمت النعمت۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو صرف اپنی اولاد کی مادی ترقی کو دیکھ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر ان کی دینی کیفیت کے بارے میں بھی فکر مند رہنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے غلطی کا اقرار کیا اور دعائے مغفرت کی درخواست کی، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ اپنی غلطی کا اقرار بھی کیا اور دعائے مغفرت کی درخواست بھی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان سے کسی کے حق میں زیادتی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس سے معاف کرا لے۔ احناف کے یہاں اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ غائبانہ میں غیر موجودگی میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو واضح بھی کرے، بلکہ اگر مطلق غلطیوں کا اعتراف کر کے اس کو معاف کرا لے تو یہ بھی کافی ہے۔ یہ آیت بھی اسی کو بتاتی ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں نے اپنے زیادتی کا اعتراف تو کیا، یعنی اپنی زیادتیوں کا اعتراف تو کیا، لیکن تفصیلات والد کے سامنے نہیں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت و آبرو یا کسی اور معاملے میں زیادتی کی ہو تو اسے چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے جب درہم و دینار نہیں ہوں گے اسے حلال کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہی اسے معاف کرا لیں، ورنہ اس کا نیک عمل مظلوم کو دے دیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو مظلوم کے گناہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائے گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے صاحبزادوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، حالانکہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اس سلسلے میں مفسرین رحمہم اللہ نے مختلف وضاحتیں کی ہیں، لیکن ان باتوں میں دو باتیں دل کو لگتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ سجدہ عبادت و بندگی کے طور پر نہیں تھا، تعظیم و احترام کے طور پر تھا، اور پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ بلکہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک سجدہ تعظیمی کی اجازت دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی منع فرما دیا گیا، کیونکہ یہ عمل آہستہ آہستہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کو بطور شکرانہ کی کیا گیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت اس میں مسجود کی نہیں تھی بلکہ صرف قبلہ کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ عالی ظرفی بھی ایک نمونہ ہے کہ بھائیوں نے جو کچھ زیادتی کی ان کی نسبت ان کی طرف کر کے انہیں شرمندہ نہیں فرمایا، اور ان حرکتوں کو دہرایا بھی نہیں، بلکہ صرف اتنا کہنے پر اکتفا فرمایا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق و مروت۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے اور بچھڑے ہوئے باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو یہ کتنی خوشی کا وقت تھا۔ اکثر ان اوقات میں انسان کچھ اس طرح جشن مسرت منانے میں مشغول ہو جاتا ہے کہ مالک حقیقی کو بھول جاتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور دنیا کی ساری نعمتیں مہیا ہونے کے باوجود آخرت کی طرف سے ایک
ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جب کبھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور آخرت میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ حشر ہو۔ رب توفنی انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آیت نمبر 102 سے 105 تک کی تشریح یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں یہودیوں کے کہنے پر اہل مکہ نے بطور امتحان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اہل مکہ بھی ایمان لے آتے اور خود یہودی بھی مسلمان ہو جاتے، کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدیوں پہلے کا تھا۔ مکہ کے لوگ تو اس سے بالکل ہی واقف نہ تھے۔ اور یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو تورات پڑھی تھی، نہ پڑھنا جانتے تھے، اور نہ تورات کی زبان سے واقف تھے۔ اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کیے جانے کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ معلوم ہو پاتا۔ آپ کو بھی امید تھی کہ چونکہ ان کے مطالبے پر یہ صورت نازل ہوئی ہے اس لیے وہ ایمان لے آئیں گے، مگر نہ اہل مکہ کو ایمان لانے کی توفیق ہوئی نہ یہودیوں کو۔ اسی پس منظر میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ آپ نے غیب کی خبریں بھی ان تک پہنچا دیں اور کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کیا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور آگے کہا وما تسألہم علیہ من اجر۔ اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے، یہ اس لیے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کا ایمان لانا مقدر ہی نہیں ہے۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، بلکہ یہ آیت نمبر 106 کی تشریح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے آزردہ خاطر نہ ہو۔ اگر یہ خلوص کے ساتھ کھلے ذہن سے غور کرتے تو آسمان و زمین میں اللہ کی کتنی ہی نشانیاں موجود ہیں جن کو دن و رات دیکھتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ اگر غور و فکر سے کام لیتے تو یہ نشانیاں ہی ان کے ایمان لانے کے لیے کافی تھیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اس آیت میں ایک اہم حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور وہ یہ کہ انسانیت کی اکثریت ہر زمانے میں خدا کے وجود کے قائل رہی ہے۔ خدا کا انکار کرنے والے ہر زمانے میں کم رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے خدا کے ماننے والوں نے خدا کے ساتھ بہت سی مخلوقات کو شریک و ساجی بنا دیا۔ غور کیا جائے تو آج دنیا میں جتنے مذاہب موجود ہیں سب کی ابتدا توحید سے ہوئی، لیکن مذہب کے متبعین نے، اتباع کرنے والوں نے آہستہ آہستہ شرک کا راستہ اختیار کر لیا۔ اس سے صرف دین محمدی کا استثناء ہے کہ آج بھی قرآن و حدیث میں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ کے بغیر توحید کا صاف ستھرا عقیدہ موجود ہے، مگر افسوس کہ خود مسلمانوں میں بھی بزرگوں کی اور ان کی قبروں کی اسی طرح پرستش ہونے لگی جیسے غیر مسلم حضرات اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کی کیا کرتے ہیں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، یعنی قرآن مجید جس عقیدے اور عمل کی دعوت دیتا ہے وہی میرا طریقہ ہے، جس کی بنیاد عقیدہ توحید کو ماننے اور شرک کا انکار کرنے پر ہے،
نیز ہماری یہ دعوت محض آبا و اجداد کی پیروی میں بغیر کسی دلیل کے نہیں ہے، بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یوں تو شریعت کا کوئی حکم انسانیت کے لیے نفع سے خالی نہیں، لیکن غیر مسلم بھائیوں کو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینا چاہیے، اور داعی کو علم اور بصیرت کا حامل ہونا چاہیے کہ وہ جس بات کو پیش کر رہا ہے عقل و نقل کی دلیلوں سے اس کو ثابت بھی کر سکے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔